بارك الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحرمة محمد وآله الطاهرين. پروردگار تجھے واسطہ ہے آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جو مومنین اور مومنات جو حاجات شریعہ رکھتے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے آل محمد کی عظمت کا ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ جناب سجاد کی بیماری کا بالخصوص ابو تراب اصغر صاحب کی والدہ محترمہ انہیں شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما. جو مومنات بیمار ہیں جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کی سب کی شفا عطا فرما. مالک تجھے واسطہ ہے آل محمد کی عظمت کا ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی سرکار صاحب العصر والزمان کا جلد ظہور فرما. ہمیں اپنے امام کی قدم بوسی کی شکل سے فرما. صلوات محمد. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات پر محمد وآل محمد. نعرہ حیدری محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں حسب معمول عظمت درود کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کو کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. انشاءاللہ جب یہ عشر محرم الحرام ختم ہوگا تو آپ کو یہ یاد رہے گا کہ ایک مولانا آئے تھے جو ہر روز درود کے حوالے سے کچھ بیان کرتے تھے. تو یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ درود کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ درود کی کتنی فضیلتیں ہیں اور کتنی رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے.
اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس میں وہ لا شریک خود شریک ہوتا ہے. آل محمد پر درود بھیجنا، آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجنا، اور قائم آل محمد کا انتظار کرنا. سامعین گرامی قادر، آپ نے نام سنا ہوگا مولانا مودودی کا، جو بزرگ حضرات تشریف فرما ہے. یقیناً مولانا مودودی بہت بڑے مفسر قرآن تھے، بہت بڑے تاریخ دان تھے، مولانا تھے. مولانا اکثر جو ہے مختلف سکولوں اور کالجوں میں جایا کرتے تھے. جیسے کہ آج کل اگر کوئی بہت بڑا شیخ، کوئی بہت بڑا پروفیسر وہ وزٹ کرتا ہے یونیورسٹیز کو، کالجز کو، اسی طرح ایک مرتبہ مولانا مودودی ایک پرائمری سکول کے وزٹ پر گئے. مولانا وہاں پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. جیسے بچے کی عمر کم ہوتی ہے اس کا سوال بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جتنی اس کی عقل ہوتی ہے اس کے معیار کے مطابق ہی اس کا سوال ہوتا ہے. مولانا نے کہا کہ بچوں مجھ سے سوال کرو. استاد نے کہا بہت بڑے مولانا ہیں، اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو مولانا سے پوچھ سکتے ہیں. ایک بچے نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیں کہ ماہ رمضان میں روزے کتنے ہوتے ہیں؟ مولانا نے کہا جی 30. ایک بچے نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیں کہ دن میں کتنی نمازیں واجب ہیں؟ مولانا نے کہا 5. دور کونے میں بیٹھا ہوا ایک بچہ جو بار بار ہاتھ کھڑا کرتا ہے مگر استاد اشارے سے اسے اپنی جگہ پر بٹھا دیتا ہے. وہ بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے، استاد اشارہ کرتا ہے بیٹھ جا. مولانا مودودی کی نگاہ پڑی اس بچے پر. مولانا نے دیکھا کہ یہ بار بار ہاتھ کھڑا کرتا ہے سوال کے لیے مگر استاد اسے بٹھا دیتا ہے. مولانا مودودی نے اشارہ کیا بچہ میرے قریب آ. بچہ قریب آیا. مولانا کہتے ہیں اے بیٹا تو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ بچہ بڑے اعتماد سے کہتا ہے جی مولانا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میرے سوال کا آپ کے پاس جواب نہیں. تھوڑی سی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. سوال کرنا چاہتا ہوں مگر میرے سوال کا آپ کے پاس جواب نہیں. مولانا مودودی ساتھ میں کھڑے استاد سے کہتے ہیں کہیں یہ شیعوں کا بچہ تو نہیں؟ کہیں یہ شیعوں کا بچہ تو نہیں جو اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے سوال کرنا ہے اور سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے؟ مولانا کہتے تھے ٹھیک ہے بیٹا تو سوال کر، اگر جواب آیا تو میں تجھے ضرور دوں گا. بچہ کہتا ہے مولانا یہ بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مولانا پریشان. مولانا مودودی فرماتے ہیں بیٹا میں قرآن کا عالم ضرور ہوں، میں تفسیر کا عالم ضرور ہوں مگر میرے پاس غیب کا علم نہیں. میں نہیں جانتا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولانا اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ میں بتاؤں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مولانا حیران پریشان. جی بیٹا تو بتا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولانا اللہ اس وقت بھی محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے اور محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کر رہا ہے. اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ سب حضرات جانتے ہیں قرآن کی آیات شاہد ہیں کہ وہ لا شریک ہر وقت آل محمد پر درود بھیج رہا ہے اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیج رہا ہے اور قائم کا انتظار کر رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یقیناً آپ بیدار ہو گئے ہوں گے. میں اب آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. سامعین گرامی قادر، حضرات وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، سن 1438 ہجری انجمن بوتراب سوسائٹی کے زیر اہتمام عشر محرم الحرام کی 8ویں گفتگو آج آپ سماعت فرما رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ جس آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا وہ سورہ حجر کی 9ویں آیت ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ وارثین بنائے۔ کل وارثین پر ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اس قرآن کا وارث بنایا ہے۔ سامعین گرامی قدر، عزتوں کا محور اور مرکز رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی زمانے میں عزت دار ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے، اور اگر کوئی زمانے میں بے عزت ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم شیعان حیدر کرار رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کی عزت نہیں کرتے۔ دنیا میں کہتی ہے آپ ہر وقت علی کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کی شان بیان کرتے ہیں، آپ دوسروں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کے فضائل نہیں پڑھتے۔ اگر علی ابن ابی طالب بھی رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے ہوتے، ہم کبھی علی کو علی نہ مانتے۔ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اگر ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو علی کے اس بے مثل و بے مثال کردار کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جس کی زمانہ مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اگر اس رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو مانتے ہوتے تو ہم کبھی فرعون کی زوجہ کا احترام نہ کرتے۔ جناب آسیہ بنت مزاحم، وہ محترمہ خاتون، شیعہ کا بچہ کیوں نہ ہو، جناب آسیہ کا نام لے احترام کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جناب آسیہ نے پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود بھی مومنہ ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا جناب آسیہ بنت مزاحم نے۔ اسلام کی ان 4 معزز ترین خواتین میں سے ایک ہیں کہ جن کا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام ہے، ان میں سے ایک ہے جناب آسیہ بنت مزاحم، زوجہ فرعون۔ کلمہ نہیں پڑھا، اس کے باوجود بھی محترم بھی ہیں، معزز بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کامل ہے۔ دیکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے بندہ معزز ہو جائے۔ قادیانوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا وہ قابل محترم ہیں؟ قطعاً نہیں ہے۔ خدا کی قسم، پوری دنیا میں واحد مکتب اہل بیت ہے۔ جب ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ سند ہے محمد رسول اللہ پر۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے غلام احمد قادیانی، وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر رسول کو آخری رسول نہیں مانتے، ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی کافر ہیں۔ اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے انہیں منورٹی قرار دیا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ختم نبوت کا قائل ہے یا نہیں ہے، مگر خدا کی قسم پوری کائنات میں اگر کہیں پر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو، فقط علی ولی اللہ پڑھے، ساری دنیا کہے گی یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے۔ نعرہ علی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ سلوات بھیجو علی ولی اللہ ختم نبوت پر سند ہے۔ جو بندہ علی ولی اللہ پڑھے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا قائل نہ۔ سلوات بھیجے محمد سامعین گرامی قادر، ہم عزت کرتے ہیں جناب آسیہ بنت مزاحم کی۔ وجہ کیا ہے؟ کاملہ مومنہ
مومنہ تھی، بالکل پکا ایمان اللہ پر، مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں جناب آسیہ بنت مزاحم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اے بی بی آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتی؟ تو بعید نہیں کہ یہ جواب آئے، مجھے وہ ملنے والا ہے جو کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں ملتا۔ جو میں حاصل کر رہی ہوں وہ شاید کلمہ پڑھنے والوں کو بھی نصیب نہ ہو۔ بی بی آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کہا ممکن ہے کہ ہر بندہ ہر گردن کلمہ پڑھ کر قاتل ہو سکتی ہے۔ اگر میں کلمہ پڑھوں مجھے فرعون قاتل کروا دے گا، اور ہر بندہ قاتل ہو سکتا ہے، مگر ہر گود نبی کو نہیں پال سکتا۔ اگر کلمہ پڑھوں گی تو قاتل ہو جاؤں گی، مجھے اس سے بھی بڑا عہدہ مل رہا ہے۔ وہ عہدہ کیا ہے؟ نبی کو پالنا۔ جو ایک نبی کو پالے مسلمانوں کی سمجھ میں وہ آ جاتی ہے، اور جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کو پالا ہو۔ عصمت ابو طالب پہ باواز بلند صلوات۔ مسلمانوں کی سمجھ میں ایمان ابو طالب نہیں آتا۔ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں جب جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ اے جناب عیسیٰ کیا آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ تو جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ یاتی من بعدی اسمہ احمد، ہاں میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن میں جو گواہی جناب عیسیٰ نے دی وہ احمد کے نام سے ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں محمد کا نام محمد ابو طالب نے رکھا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جناب محمد مصطفیٰ کا نام محمد جناب ابو طالب نے رکھا ہے۔ مسلمان کب ہوتا ہے؟ جب کلمے میں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں کہتا ہوں وہ کلمہ پڑھ جو عیسیٰ نے بتایا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے تو بتایا تھا نا میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ مسلمان کیوں نہیں کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ کوئی بھی مسلمان کہے لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ، کوئی بھی مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ کب مسلمان مانے گا؟ جب محمد الرسول اللہ پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں جس کے رکھے ہوئے نام پر تو خود کو مسلمان کہلاتا ہے اسی کے ایمان میں شک کرتا ہے۔ محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ میرا موضوع حضرت ابو طالب کی ذات نہیں ہے، مگر چونکہ بات درمیان میں آ گئی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے، دنیا اس کے ایمان پہ شک کرتی ہے جو کل ایمان کا باپ ہے۔ حضرت علی کے سامنے ایک ملعون نے کہا یا علی اباک فی النار، 3 مرتبہ اس نے کہا اے علی آپ کے بابا جہنم میں ہیں، اے علی آپ کے بابا جہنم میں ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ یہی کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین کے چہرے پر جلال آیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے بارے میں کہتا ہے کہ میرا باپ جہنم میں ہے۔ ہاں میرا باپ جہنم میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود جنت و جہنم کا مالک ہوں، میری مرضی چاہے جہاں مرضی اپنے باپ کو بھیجوں۔ میں کل ایمان ہوں، میں جنت و جہنم کا مالک ہوں، تو اپنے باپ کے بارے میں بتا، تو اپنے باپ کے بارے میں بتا کہ تیرا باپ کہاں ہوگا۔ سامعین گرامی قادر، خدا کی قسم دنیا جب کہتی ہے نا کہ جناب ابو طالب جہنم میں جائیں گے، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ کان میں کہا رسول خدا نے اے چچا جان اب آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لیجیے، کان میں کہا اور مولوی کو پتہ چل گیا۔ لیکن تھوڑے سے توجہ فرمائیے کہ رسول اللہ کے کان میں بات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو جو کان میں بات کہی جا رہی ہے وہ سننا بھی خیانت ہے۔ جو بندے بات کر رہے ہوں کسی ایک دوسرے کے کان میں وہ سننا غلط ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کہی ہے تو یا تو پھر اس کے کان اتنے سماعت والے تھے کہ کان میں کہی ہوئی بات اس نے سن لی،
کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں چچا اب آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لیجئے. میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں مسلمان کو رسول کے کان میں کہی ہوئی بات یاد ہے, اعلان والی بات بھول گیا ہے. محمد والے محمد باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. توجہ ہے نا آپ سامعین؟ جو بات مصطفیٰ کے کان میں ہوئی مسلمان کو یاد ہے, اور جو بات مصطفیٰ نے اعلان سے کی وہ مسلمان بھول گیا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے. تو سامعین گرامی قدر, عزتوں کا محور اور مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے. ہم مصطفیٰ کی وجہ سے احترام کرتے ہیں, رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. جس نے مصطفیٰ سے وفا کی, اگر رسول کا چچا مصطفیٰ سے وفا نہیں کرتا ہم لعنت بھیجتے ہیں. جو مصطفیٰ سے اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تم نے یا علی یا علی. اگر انسان تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے, کیا فرمایا اقبال نے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی مصطفیٰ سے وفا معیار مودت ہے, مصطفیٰ سے وفا ایمان کی علامت ہے. چلو آپ بھیجیں محمد وآل محمد. تو جس نے حبیب محمد مصطفیٰ سے وفا کی وہ ہے اصل صحابی. جو مصطفیٰ سے وفا نہیں کر سکا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, مگر جو قرآن کہتا ہے وہ تیرے لیے قابل برداشت نہیں. ہمارا مقصد یہاں کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا. خدا کی قسم میں خود الحمدللہ اہل سنت بھائیوں کے مجالس میں, ان کے جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں, میں خود جاتا ہوں, اور مجلس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس مجلس میں آیا ہوا بندہ نہ بانی مجلس کا مہمان ہوتا ہے نہ ذاکر کا مہمان ہوتا ہے. وہ مہمان ہوتا ہے حسین ابن علی کا. اور ہمارا شیوا نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا چاہنے والا حسین ابن علی کے کسی آئے ہوئے مہمان کی دل شکنی کرے, مگر فکر دینا ہم پر واجب ہے. کہ آؤ قرآن بار بار کہتا ہے کہ فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن, تم اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ توجہ ہے نا آپ سامعین؟ یعنی کیا مقصد, اگر انسان قرآن میں غور کرے گا, فکر کرے گا, تو اسے بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک علی ہی علی نظر آئے گا. اور علی ایک ایسی ہستی ہے جو ہر مسلمان کو ہضم نہیں ہوتی. اگر ہضم ہوتی تو رسول اللہ یہ کہہ کر مخاطب نہ کرتے کہ جب مجھ پر صلوات بھیجتے ہو تو میری آل پر صلوات کیوں نہیں بھیجتے. محمد والے محمد باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. رسول اللہ یہ فرماتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, جب آل ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو, اور جب علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوتا ہے تو تمہارے چہرے پریشان ہو جاتے ہیں. سبب کیا ہے؟ تو میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں, اس میں کسی بندے کا کوئی قصور نہیں. اگر آپ اور میں علی سے محبت کرتے ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں, نہ میرا کوئی کمال ہے. آپ کے بس میں ہے مولا علی سے نفرت کر کے دکھائیں. آپ کوشش کر کے کبھی دیکھ لیجئے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علی آپ کے بس میں نہیں ہے, علی کی محبت آپ کے بس میں نہیں ہے, نہ ہی علی سے نفرت کرنا آپ کے اور میرے بس میں ہے, بلکہ علی سے محبت کرنا خون کی مجبوری ہے. محمد والے محمد باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. توجہ ہے نا آپ سامعین؟ علی سے محبت کرنا ہمارے خون کی مجبوری ہے. ہم چاہیں بھی تو علی سے نفرت نہیں کر سکتے, اور وہ چاہے بھی تو علی سے محبت نہیں کر سکتا. تو اسی لیے امام نے فرمایا تھا نا, من وجد فی قلبہ حبنا فلیشکرہ, جو اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے اسے چاہیے کہ ماں کا شکریہ ادا کرے. تو اس نے ولایت علی کا امین بنایا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر,
جناب آسیہ بنت مزاحم، بروز محشر امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا نبی ہوگا جو اپنی بیوی کو منہ نہیں لگائے گا۔ ایک ایسا نبی ہوگا، جب صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سا نبی ہو؟ کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو منہ نہیں لگائیں گے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، معصوم فرماتے ہیں جو بندہ بلا وجہ اپنی بیوی پر روب جھاڑے، جان بوجھ کے ہر وقت جو ہے وہ مرد بنا رہے، امام فرماتے ہیں فرشتے اس کا حساب بہت سختی سے لیں گے۔ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ یعنی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ فرشتے اچھا سلوک کرے تو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور اگر چاہتا ہے تیار ہو جائے پھر فرشتوں کی سختی کے لیے، صلوات بھیجیں محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ موسیٰ نبی بروز محشر اپنی بیوی کو منہ نہیں لگائیں گے۔ کون ہے جناب موسیٰ کی زوجہ؟ حضرت شعیب نبی کی بیٹی ہیں۔ 12 سال جناب موسیٰ نے حق المہر کے طور پر مزدوری کی ہے حضرت شعیب کے پاس، یعنی نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیوی ہے، مگر اس کے باوجود بھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ موسیٰ نبی منہ نہیں لگائیں گے۔ سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ کہا موسیٰ کے بعد زرافے پہ چڑھ کے وہ موسیٰ کے جانشین سے جنگ کرنے چلی گئی۔ لیکن تاریخی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، موسیٰ کے بعد موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون سے زرافے پہ چڑھ کے جنگ کرنے گئی تھی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کی بیوی ہے، نبی کی زوجہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسے معافی نہیں۔ نبی کی بیوی ہو کر، نبی کی زوجہ ہو کر اگر کوئی حجت خدا کے جانشین سے جنگ کرے اسے معافی نہیں ہے۔ امتی کی بیٹی کی اوقات ہی کیا ہے؟ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے نا آپ سامعین؟ المؤمن العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یقیناً میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کر لیا کریں کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی۔ ہمارا مقصد آپ کو فکر دینا ہے، آپ تک پہنچانا ہے، اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ ہر بات ہر محفل میں کہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 بندوں میں کی جا سکتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو 10 بندوں میں کی جا سکتی ہیں، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، اس کی نگاہ دور تک ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ۔ تو سامعین گرامی قادر، ہم اگر کسی کی عزت کرتے ہیں تو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم کردار کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم جناب آسیہ بنت مزاحم کی عزت کرتے ہیں۔ اور اگر عزت نہیں کرتے تو نبی کی بیوی کی نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوط اور نوح کی بیوی دونوں جہنمی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کردار کامل نہیں تھا۔ اس لیے جب کردار کامل نہ ہو ہم عزت نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ مکتب تشیع میں اگر کسی کی عزت کی جاتی ہے تو کردار کی وجہ سے کی جاتی ہے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔ اب رسول کے چچا ہے ابو لہب، مگر اس کے باوجود عزت کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ جناب ابو طالب عزت کیوں کرتے ہیں؟ کردار ابو طالب دیکھیے، پہلے دن سے آخری دن تک جناب ابو طالب نے کس طرح سے اپنے بھتیجے پر جان قربان کی۔ کیا مقام ہے جناب ابو طالب کا کہ جب مکے میں جناب خدیجہ کا مال لوٹا جا رہا تھا، اسلام کی ان معزز ترین خواتین میں سے ایک ہے جناب خدیجہ، ان 4 میں سے ایک جناب خدیجہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کامل کردار،
باقی بیویاں اسلام کے خرچے پر پلتی رہی ہیں، جناب خدیجہ اسلام کو اپنے خرچے پر پالتی رہی ہے۔ عظمت بی بی خدیجہ پہ بآواز بلند صلوات۔ جس کے خرچے پر اسلام کا چرچا ہوا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ آج اگر اسلام کا چرچا ہے تو خدیجہ کے خرچے سے ہے۔ مال لوٹ لیتے تھے لوگ۔ عرب کی امیر ترین خواتین میں سے ایک، تاریخ کہتی ہے کہ ایک اونٹ یمن سے مدینے سے نکلتا تھا، دوسرا یمن میں ہوتا تھا۔ سونے سے لدے ہوئے اونٹ، بہت مالدار خاتون۔ کام کون کرتا تھا؟ حضرت ابو طالب جناب خدیجہ کے پاس کام کیا کرتے تھے؟ قافلے جاتے، ابو طالب کو سردار بنا کے بھیجتے۔ حضرت ابو طالب کی ہی پالیسی تھی، جب ہر طرف سے مال لوٹا جاتا تھا حضرت ابو طالب نے جناب خدیجہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم انہیں پارٹنر بنا لیں۔ یہ جو مال لوٹتے ہیں نا، جناب خدیجہ نے اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے حصہ ملائے۔ کسی کے پاس بکری ہے، بھیڑ ہے، کچھ ہے، ہمارے ساتھ حصہ ملائے، ہم اسے منافع دیں گے۔ وہ جو مال لوٹنے کے لیے راستے میں کھڑے ہوتے تھے خود ہی حفاظت کرنے لگے۔ یہ بصیرت حضرت ابو طالب تھی کہ لوگوں نے جس کے پاس تھوڑا سا کچھ ہوتا وہ حصہ ملاتا، اسے 2 دن کے بعد منافع مل جاتا۔ وہی لوگ حفاظت پر معمور ہو گئے۔ ایک مرتبہ منافع بہت زیادہ ہوا، جناب خدیجہ نے درہم و دینار جناب ابو طالب کے سامنے رکھی، کہا یہ آپ کی اس پالیسی کی وجہ سے منافع زیادہ ہوا، جتنا چاہے آپ اس میں سے لے لیں۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں، ہاں البتہ میں اپنے بھتیجے کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، اگر ہو سکے تو میرے بھتیجے کو میں اپنے ساتھ کام میں لگانا چاہتا ہوں۔ کہا تیری بصیرت کو سلام ہے، تو ہمارے لیے اتنا نفع بخش ہے، کل سے اپنے بھتیجے کو لے آئے۔ جناب محمد مصطفیٰ اگلے دن جناب خدیجہ کی نوکری پر چلے۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یعنی کیا مطلب؟ حضرت محمد مصطفیٰ جس بیوی کے خرچے پر تنخواہ دار ملازم ٹھہرے اسے جناب خدیجہ کہتے ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اپنا خون پسینہ بہا کر کمانا عظیم ترین عبادت ہے، سنت معصوم میں سے ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، ساتھ بات آگے کرتا چلوں، کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کے اہل و عیال کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے روزی کمانے کے لیے، رسول خدا فرماتے ہیں اس کا ثواب اتنا ہے جیسے وہ میرے ساتھ میدان جنگ میں جہاد کرنے گئے ہوں۔ آپ بچوں کے لیے روزی کمانے جاتے ہیں، ثواب اتنا ہے کہ آپ رسول اللہ کی مائیت میں میدان جنگ میں جہاد کرنے گئے ہیں۔ بہرحال جناب محمد مصطفیٰ قافلے کے ساتھ جانا شروع ہوئے، منافع بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ منافع ہمارا بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیوں نہ آپ محمد مصطفیٰ کو علیحدہ سے قافلہ دے کر بھیجیں۔ جناب ابو طالب کو یہ رائے پسند آئی، قافلہ لے کر جناب محمد مصطفیٰ جانے لگے۔ یا اس وقت جناب خدیجہ کے ایک خاص غلام ہیں، جناب خدیجہ فرماتی ہیں میسرہ محمد مصطفیٰ قافلہ لے کر جا رہے ہیں، تیرا کام اور کچھ بھی نہیں ہوگا، تو نے اور کچھ نہیں کرنا، نہ تو نے جانوروں کو باندھنا ہے، نہ کھولنا ہے، نہ پانی پلانا ہے، نہ ان کا خیال رکھنا ہے، تو نے صرف محمد مصطفیٰ پر نظر رکھنی ہے، اور جب واپس آئے تو مجھے بتانا ہے کہ اس محمد میں عیب کتنے ہیں، اس محمد میں عیب کتنے ہیں۔ میسرہ ساتھ چلا، قافلہ روانہ ہوا، تجارت ہو کے جب قافلہ واپس آیا، میسرہ آیا جناب خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں۔ میسرہ جس ڈیوٹی پر تجھے بھیجا تھا بتا محمد میں عیب کتنے ہیں، پہلا عیب بتا۔ سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، جناب میسرہ کہتے ہیں عجیب انسان ہے، جہاں چلتا ہے بادل سایہ کرتے ہیں، جہاں چلتا ہے بادل سایہ کرتے ہیں۔
جناب خدیجہ فرماتی ہے میسرہ میں نے تجھے کہا ہے محمد کیا ہے بتا. کہتا ہے بی بی یہ جہاں جہاں چلتا ہے بادل سایہ کرتے ہیں، جو پتھر اس کے ہاتھوں پر آتا ہے وہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو پتھر مصطفیٰ کے ہاتھوں سے مس ہو وہ کلام کرنا شروع کر. جناب خدیجہ فرماتی ہے میں نے کہا محمد کیا ہے بتا. کہتا ہے بی بی ہم عرب سفر کرتے ہیں، سفر میں پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم مشک و عنبر جو ہے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کستوری اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اس پسینے کی بدبو کو ختم کر سکیں. مگر عجیب انسان ہے، اس کو پسینہ آتا ہے مگر پسینے سے بدبو نہیں آتی بلکہ مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے. جناب خدیجہ فرماتی ہے میسرہ میں نے تجھے کہا ہے اے بتا. یہ کہتی گئی، میسرہ صفات بتاتا گیا. بالآخر جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ محمد میں کوئی عیب نہیں ہے، میں نے تجھے عیب ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا. کہا خدا کی قسم روئے زمین میں واحد انسان دیکھا ہے جسے اللہ نے بے عیب بنا کر بھیجا ہے. مصطفیٰ پہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. جناب میسرہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ انسان ہے جو بے عیب ہے. یہ چلتا ہے تو بادل سایہ کرتے ہیں، جو پتھر اس کے ہاتھوں پر آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اس کا پسینہ مشک و عنبر جیسی خوشبو رکھتا ہے. جب جناب خدیجہ نے یہ ساری صفات سنی کہا میسرہ پھر میرا ایک کام کرے گا. تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا. کہا میسرہ پھر میرا ایک کام کرے گا، اگر ہو سکے تو اسی محمد کے لیے میرا رشتہ لے جا. اللہ اس محمد کے لیے میرا رشتہ لے جا. تاریخ آدم و عالم میں واحد خاتون ہے جناب خدیجہ جنہوں نے خود بھیجا ہے اپنے آپ کو کہ میرا رشتہ لے جا محمد کے پاس. اب آپ خود دیکھیں، جائزہ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ رشتہ لڑکے والوں کی طرف سے آتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے نہیں آتا. ہمیشہ رشتہ لینے میں لڑکے والے پہل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ لڑکی والے کی عزت کم نہ ہو. سامعین گرامی قدر، جناب خدیجہ نے اپنا رشتہ خود بھیجا. وجہ کیا تھی؟ اللہ جانتا تھا کہ مولوی بڑا لالچی ہے. کل کو مولانا یہ کہیں گے کہ چونکہ خاتون کے لیے رشتہ بھیجنا خود سے یہ سنت ہے، اگر لڑکی والے رشتہ لے کر خود جائے. جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ خود رشتہ بھیجا. اگر جناب خدیجہ خود رشتہ نہ بھیجتی اور جناب محمد مصطفیٰ خود رشتہ بھیجتے تو مولانا کہتے کہ چونکہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے اس لیے ہمیں رشتہ بھیجنا چاہیے. اور پھر ممکن ہے کہ مولانا یہ بھی کہیں کہ چونکہ مالدار خاتون سے شادی کا رشتہ بھیجنا، نکاح کا رشتہ بھیجنا یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے. تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. ممکن ہے وہی کہتا چونکہ جناب محمد مصطفیٰ نے جناب خدیجہ کا رشتہ بھیجا تھا، خدیجہ مالدار تھی، یعنی مالدار سے نکاح کرنا سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے جناب خدیجہ نے خود اپنا رشتہ بھیجا کہ کل کو کہیں نظام الٹ نہ ہو جائے. اور پھر بدلہ کیا دیا اللہ نے کہ جب جہاں کہیں بھی نکاح ہوتا ہے مولوی لڑکے سے بعد میں پوچھتا ہے، لڑکی سے پہلے پوچھتا ہے. یہ صدقہ ہے جناب خدیجہ کی پالیسی کا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو سامعین گرامی قدر میسر رشتہ لے کر آیا جناب محمد مصطفیٰ کے پاس کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو خدیجہ سے شادی کر سکتے ہیں. انہوں نے خواستگاری کا اظہار کیا ہے. جناب محمد نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا. یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد وہ محمد ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا، جس کی رضا اللہ کی رضا ہے.
اب اگر محمد ابو طالب سے مشورہ لے رہے ہیں تو یہ محمد کی رضا نہیں اللہ کی رضا ہے. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. یہ اللہ کی رضا ہے کہ مصطفیٰ جناب ابو طالب کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ابو طالب نے ہاں کی تو میں ہاں کروں گا. مولوی کہہ سکتا ہے شیعہ بڑھا دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ابو طالب جناب محمد مصطفیٰ جناب ابو طالب سے مشورہ لیتے تھے اور ابو طالب کی رضا اللہ کی جناب ابو طالب نے ہاں کر دی. اب ابو طالب کی رضا اللہ کی رضا ثابت ہوئی. یعنی ابو طالب کا ہاں کرنا بھی تو خدا کی رضا تھا نا. تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جناب محمد کہ اگر تو واقعاً مومن کامل بنتا ہے تو پھر اللہ تیرے مشورے کا انتظار کرے گا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر کردار کامل ہو تو اقبال کہتے ہیں عام مومن جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے. تو یہ تو حضرت ابو طالب ہیں. صلوات بھیجے محمد بس. سامعین گرامی قدر، حسین کو رونے کی راتیں ہیں. جتنا ہو سکے جناب زہرا کو بوسہ دیجئے. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. تاریخ میں 3 لاشیں ایسے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا شرما کے نہ روئیے گا، جی بھر کے جناب زہرا کو پرسہ دیجئے. 3 لاشیں تاریخ میں ایسے ہیں کہ جن لاشوں کو اٹھانے میں حسین کو بڑا وقت لگا. بڑی مشکل سے حسین نے یہ 3 لاشیں اٹھائے ہیں. پہلا لاشا جناب عباس کا، دوسرا لاشا جناب علی اکبر کا. تاریخ کہتی ہے سرکار حسین اکبر کے لاشے پہ ایسے پہنچے ہیں جیسے چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جاتا. اس حالت میں حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے. تیسرا لاشا جناب قاسم کا لاشا کہ جب کربلا کے میدان میں حسین پہنچے ہیں نا اور آواز دی ہے قاسم کہاں ہو، کبھی مشرق سے آواز آتی چچا میں یہاں ہوں، کبھی مغرب سے آواز آتی چچا میں یہاں ہوں. بس عزاداروں بڑا مشکل وقت تھا حسین پر. کچھ جملے تاریخ کے عرض کرنا چاہتا ہوں. 28 صفر کو سن 50 ہجری 28 صفر بطول کا بڑا بیٹا نانا کے روزے پہ آخری سلام کر کے گھر آیا. ان دنوں میں جناب امام حسن جناب ام فروہ کے خیمے میں حجرے میں قیام پذیر تھے. جناب امام حسن آخری سلام کر کے واپس آئے، کمر کو سیدھا کیا، کمر کو سیدھا کیا. پیاس کا غلبہ محسوس ہوا. جودہ بنت اشس نے پانی والی سراہی میں زہر ملایا ہوا تھا. جیسے ہی 2 گھونٹ جناب امام حسین کے حلق سے اترے، منہ سے بے ساختہ آواز نکلی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فرما جاگ مجھے زہر مل گئی ہے. ساری اولاد جناب امام حسن کے گرد جمع ہے. جناب امام حسن فرماتے ہیں فرما یہ جو آج جس شہزادے کا ذکر ہونا ہے، جس کی شہادت کا تذکرہ ہونا ہے، جناب قاسم، اس وقت جناب قاسم کی عمر 3 برس تھی. جناب امام حسن فرماتے ہیں فرما ذرا میرے قاسم کو میرے سینے پر لٹا دے. ممکن ہے آج کے بعد قاسم کو میرا سینہ ملے یا نہ ملے. جیسے جو جناب قاسم جناب حسن کے سینے پر آئے ہیں نا، یا 2 قدم پیچھے ہٹ کے جناب قاسم فرماتے ہیں بابا سوتا تو ہر روز اسی سینے پر ہوں، مگر اللہ جانے آج کیسی تپش ہے آپ کے سینے پر جو مجھے سونے نہیں دیتی. بس عزاداروں ساری اہل خانہ کو اطلاع ملی. تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے سرکار حسن کے اوپر جو ہستی پہنچی ہے وہ امام حسین کی ہے. عالم کیا ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، پیروں میں نالین نہیں
گریبان کھلا ہوا ہے. سب سے پہلے امام حسین آئے, آ کر اپنے بھیا کا سر اٹھایا, اپنی آغوش میں رکھا. میں کہتا ہوں مولا حسن آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب آپ کے بھائی نے آپ کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا. آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوئی ہوگی. مگر اے مولا جب کربلا کے میدان میں آپ زین سے زمین پر آئے, کوئی حسین کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھنے والا نہیں. مرحبا مرحبا, اپنی آوازوں کو بلند کیجئے, شرما کے نہ رویا کرے حسین کو. عزاداران سید الشہداء, سارے اہل خانہ جناب امام حسن کے ارد گرد جمع ہے. جناب امام حسن کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکل رہے ہیں. 7 برتن میں اپنے ہاتھ سے مولا اپنے گوشت کے لوتھڑوں کو برتن میں رکھتے ہیں. یہ جیسے اطلاع ملی جناب زینب آ رہی ہے, جیسے جناب امام حسن کو اطلاع ملی ہے نا کہ میری بہن آ رہی ہے, سرکار حسین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں حسین جلدی کر, اس برتن پر کپڑا ڈال. کہا مولا خیریت؟ کہا وہ دیکھ زینب آ رہی ہے. اگر زینب نے میری یہ حالت دیکھی نا, مرنے سے پہلے میری بہن مر جائے گی. میں کہتا ہوں مولا آج تو آپ کو اتنا خیال ہے کہ آپ کی بہن آپ کی یہ حالت نہ دیکھے. اس وقت زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. مرحبا مرحبا مرحبا, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا آپ کی عبادت منظور و مقبول فرمائے. عزاداران سید الشہداء, سرکار حسن نے وصیتیں کرنا شروع کی. تمام وصیتیں جب ہو چکی, جناب امام حسین کے ہاتھ میں جناب قاسم کا ہاتھ دیا. کہا حسین بھائی اگر کسی روز میرا یہ بیٹا تجھ سے آ کر کوئی سوال کرے نا, میرے بیٹے کا سوال رد نہ کرنا. جناب امام حسن کی نظر میں وہ کربلا تھی جس کی وصیت جناب حسین کو اس صورت میں کر کے گئے. عزاداران سید الشہداء, 10 محرم کا دن آیا, جوان شہید ہوتے رہے. جناب قاسم آئے اپنی ماں کے پاس, قدموں کا بوسہ لیا. کہا اماں اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کر. ایمانداری سے بتائیے کہ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے موت کی اجازت مانگنے آئے, ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ نظریں جھکائی ہوئی ہیں جناب ام فروا نے, یا اچانک تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور اشارہ کیا. کہا وہ دیکھ وہ بھی بیٹھی ہے جس سے تیرا ابھی نکاح ہوا ہے. تاریخ میں ہے کہ 10 محرم کو جناب فاطمہ کبریٰ کا نکاح جناب امام حسن کے بیٹے جناب قاسم سے ہوا ہے. عزاداروں جب کہا نا کہ وہ دیکھ تیری دلہن بھی بیٹھی ہے, جا اسے بھی آخری سلام کر لے. جناب قاسم آئے جناب فاطمہ کبریٰ کے پاس. میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہر دلہا اپنی دلہن کو سلامی دیتا ہے, مگر اللہ جانے کربلا میں کیسے قاسم نے جناب فاطمہ کبریٰ کو سلامی دی. کہا مجھے موت کی اجازت دے. جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں اے ابن عمہ, میرے چچا کے بیٹے, جوانوں کا کام ہے شہید ہونا, آپ شہید ہوں گے میرے لیے بات قابل فخر ہے. مگر میں اتنی عرض کرتی ہوں کہ اگر ہو سکے تو مجھے کوئی نشانی دے جائیے, تاکہ جب میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہو نا, میں اس نشانی کے ذریعے سے آپ کو پہچان سکوں اور آپ پر 2 بین کر سکوں. تو اس وقت جناب قاسم فرماتے ہیں ہر لاش پہچانی جائے گی, مگر قاسم کا لاشا بھی نہ پہچانا جائے گا. یہ کہہ کر جناب قاسم نے دامن چاک کیا. کہا ہو سکے تو اس کے ذریعے سے پہچان کر لینا. بس عزادارو, تاریخ کہتی ہے جب جناب قاسم روانہ ہونے لگے ہیں نا, عمر چھوٹی تھی, گھوڑے کے جہاں پر پاؤں رکھا جاتا ہے رکابوں میں, اتنی عمر تھی کہ پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. جب جناب قاسم روانہ ہونے لگے, تاریخ کہتی ہے خیموں کا منظر یہ تھا, ہر بیوی جناب قاسم کو روکتی ہے. کبھی سکینہ روکتی ہے قاسم نہ جا, جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. کبھی جناب ام فروا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا میرا بیٹا, تو نے جانا ہے پھر واپس نہیں آنا, کچھ دیر مجھے اپنی زیارت کرنے دے. عجیب منظر تھا. ہر شہید کو بھیجتے ہوئے جناب
امام حسین نے کچھ دیر روکا ہے، مگر تاریخ کہتی ہے جب جناب قاسم کو بھیجا ہے نا، اس وقت امام حسین فرماتے ہیں قاسم جلدی جاؤ، قاسم جلدی جاؤ۔ ہر بی بی بین کر رہی ہے، ہر بی بی رو رہی ہے، قاسم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ مرحبا مرحبا۔ بس عزادارو، جناب قاسم رخصت ہوئے، میدان جنگ میں پہنچے، خوب جرأت کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کو پتہ چلا واقعاً کوئی گھرانے ہاشمی سے کوئی مرد لڑنے آیا ہے۔ یہ تاریخ کہتی ہے ایک ملعون جس کا نام عمرو بن اسدی تھا، اس ملعون نے اتنی زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ جناب قاسم کے سینے سے پار ہو گیا۔ یہ ایک ملعون نے تیر مارا، پھر اس کے بعد ایک اور ملعون نے نیزہ مارا۔ تاریخ کہتی ہے جب جناب قاسم نہیں سمجھے نا، جناب قاسم کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا دوڑتا گیا، جس ملعون کے ہاتھ میں جو کچھ تھا قاسم پہ حملہ کرتا۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مولا آپ کی عبادت منظور فرمائے۔ بس عزادارو، جناب قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب امام حسین میدان میں پہنچے ہیں نا، جناب قاسم تک پہنچنے